بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، ہماری زندگی جو ہے وہ ذمہ داری کی زندگی ہے۔ سب سے زیادہ ذمہ داری آدمی کی اپنی زندگی کی ہے، کیونکہ اس کی حیات کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا کہ حیات کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری۔ یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا جوانی کہاں گزاری دنیا میں، لیکن آخرت میں ہوگا کہ زندگی کہاں گزری، جوانی کہاں گزری، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ذمہ داری کی زندگی ہے، سستی نہیں ہے۔ زندگی بہت قیمتی ہے، ایک ہی دفعہ ملتی ہے، دوسری دفعہ نہیں ملے گی، ایک ہی دفعہ ملے گی، لمبی ملے یا مختصر ملے، لیکن ایک ہی بار ملے گی، دوسری دفعہ نہیں ملے گی۔ اس زندگی میں اپنی کامیابی کا راستہ بھی حاصل کرنا ہے، اپنی ضرورتیں بھی پوری کرنی ہے، دونوں باتیں۔ زندگی کی ضرورتیں پوری کرنی ہے اور اپنی کامیابی کی راہ بھی اختیار کرنی ہے تاکہ زندگی میں کامیاب ہو جائے۔ آدمی کو دنیا کا سامان یا چیزیں ملے، یہ اس کی کامیابی نہیں ہے، یہ تو اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت کی چیزیں مل گئی اس کو، تو ضرورت کی چیزیں ملنے سے کامیابی نہیں ہوتی، مقصد حاصل ہونے سے کامیابی ہوتی ہے۔ مقصد ہو گیا پورا تو مقصد ہونے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے زندگی کا مقصد سمجھنا ہے کہ زندگی کا کیا مقصد ہے۔ تو جس نے زندگی بنائی ہوگی وہ زندگی کا مقصد بھی بتاوے گا۔ جیسے تو دوا بناتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ دوا اس کام کی ہے، جی ہاں، یہ مشین اس کام کی ہے، یہ چیز اس کام کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے اس نے بتایا کہ زندگی اس کام کی ہے، کیونکہ بنانے والا اصل چیز بتائے گا کہ ہم نے بنائی ہے اس کو۔ تو جس نے زندگی بنائی ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ زندگی جو ہے حکموں کے پورا کرنے کے لیے ہے، حکموں کے پورا کرنے کے لیے ہے، یہ زندگی عبادت کے لیے ہے، یہ بتایا ہے۔ یہ عام دعوت ہے ہر نبی کی طرف سے کہ زندگی اللہ نے اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے دی ہے۔ اس زندگی میں حکم جتنے پورے ہوں گے اتنی کامیابی۔ 100% پورے ہوئے 100% کامیابی، 50% ہوئے 50% کامیابی، کیونکہ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ جتنی ضرورتیں اللہ نے پیدا کی ہے وہ مقصد کی مدد کے لیے ہے، مقصد میں رکاوٹ ہونے کے لیے نہیں، مقصد کی مدد کے لیے ضرورت ہے کہ ضرورت پوری کرو تاکہ مقصد میں مدد ملے۔ اب اس کا الٹا ہو گیا کہ ضرورتیں اصل ہو گئی اور مقصد عارضی ہو گیا، اس لیے زندگی تنگی میں آ گئی۔ ہاں، زندگیوں میں تنگی آ گئی ہے، جی ہاں، کہ وہ ترتیب الٹ گئی۔ جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے وہ جوتا الٹا پہنے،
تو وہ چل نہیں پائے گا، کیونکہ دایاں بایاں میں کر دیا، بایاں دایاں میں کر دیا، اور وہ باپ کے پیچھے جانا ہے تو وہ جلدی نہیں چل پائے گا، کیونکہ جوتا الٹا پہنا ہے۔ تو اس کا باپ سیدھا کرا دیتا ہے کہ تو نے جوتے الٹی پہنی ہے، اس لیے اس سے چلا نہیں جاتا، بھاگا نہیں جاتا۔ تو زندگی کی جب ترتیب الٹ جاتی ہے تو پھر زندگیاں تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہوا آج کہ جو ضرورت تھی وہ مقصد بن گیا، جو مقصد تھا وہ ضرورت بن گیا، اس لیے زندگیوں میں تنگی ہے، اسباب کی فراوانی ہے، مال کی فراوانی ہے، افراد کی فراوانی ہے، اور زندگیوں میں تنگی ہے کہ زندگی کی ترتیب الٹ گئی ہے۔ اس لیے دعوت میرے دوستو اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں کہ پھر زندگی میں وسعت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تنگی نہیں رکھی ہے، تنگی تو ہماری غلطی سے ہو گئی ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ وما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، کہ اللہ نے تمہارے لیے کوئی تنگی دین کے کام میں نہیں رکھی ہے، بلکہ دین کے کام جتنے ہوں گے اتنے آسانیاں ہوگی، ہاں تنگیاں ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھنی ہے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلی ذمہ داری زندگی کی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو دیندار بناوے، یہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ سر سے پاؤں تک ہماری زندگی کی دینداری کی ہو، ہم ہر کام میں دیندار ہو، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، استعمال کرنے میں، یہاں یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو دیندار بناؤ اور بے دینی سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ سب سے پہلی ذمہ داری۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان ہوتی ہے، کہ ہمارا طریقہ ہے اسلام میں کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا کہ ہاں کہ اس کے کان میں اذان سناؤ، کیوں کہ یہ عبادت کے لیے آیا ہے، یہ کس کے لیے آیا ہے؟ عبادت کے لیے آیا ہے، باپ کے مال کا وارث بننے کے لیے نہیں آیا، ہاں بلکہ یہ کس کے لیے آیا ہے کہ اس کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اس کو عبادت کی بات سناؤ۔ ہاں یہ ہمارا طریقہ ہے کہ یہیں سے شروع ہوا، اس بچے میں کوئی شعور نہیں ہے، کچھ خبر نہیں اس کو کہ مجھے کیا کہا جا رہا ہے، کہ بھلے اس کو شعور نہ ہو، اس کو خبر نہ ہو، لیکن تم اپنی بات کہو، یہ آواز اس کے دل میں جائے گی، اندر اثر کرے گی۔ اثر کرنے کے لیے شعور اور ہوش ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے دوا، آدمی بے ہوش ہے، اس کو چوٹ آئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، خون کی الٹی ہو رہی ہے، تو ابھی اس کو دوا دیں گے، کچھ ہوش نہیں ہے مگر اس کو دوا دیں گے، کیوں کہ دوا اندر جا کر اپنا کام کرے گی۔ ہاں ایسے ہی کہا اس کو سناؤ یہ بات، یہ اندر جا کے کام کرے گی۔ ہاں ہوش ہونا ضروری نہیں، جیسے دوا دینے کے لیے ہوش ہونا ضروری ہے، یہاں کے بے ہوش ہے، بہت زبردست مہارائی ہے، خون کی الٹی ہو رہی ہے، یا تو بھی اس کو دوا اپنا کام کرے۔ ایسے ہی میرے دوستو جو طریقے ہم کو دیے ہیں وہ کام کریں گے اندر، اس لیے یہاں سے شروع ہو گیا زندگی کا مقصد، ہاں یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے، کہ یہ آواز اس کے کان میں ڈالو، کیوں کہ سب سے پہلی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ، تو یہاں سے شروع کرایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر جو اس کی زندگی میں شعور آئے کہ اس بات کو اس کو یاد دلاؤ، اس کا نام اچھا رکھو، جہاں اور اس کا عقیقہ کرو، اس کا شروع ہو گیا، ساری سنتیں ہیں، جب بولنا سیکھے تو اللہ کا نام سکھاؤ، اس کو کلمہ سکھاؤ، پھر صبح سے نماز پڑھاؤ آخر تک،
یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. یہ ذمہ داری، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے. ہاں تو دوزخ سے کیسے بچیں گے؟ تو حضرت علی فرماتے تھے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دیندار بناؤ، ان کو دین سکھاؤ. جب یہ دین سیکھیں گے اور اپنی زندگی کی ذمہ داری جانیں گے کہ پھر یہ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ بات اصل ہے کہ سب سے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو دیندار بنانے کی ہے. آج کل اس کی طرف دھیان نہیں ہے. کچھ اعمال ہیں جو ہو جاتے ہیں، اس لیے دین کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ناقص ہے اور ناتمام ہے ذمہ داری. اس لیے ناتمام ہونے کی وجہ سے اس کا اثر نہیں ہوتا. جب اثر نہیں ہوتا تو اس کی طرف طبیعت بھی نہیں چلتی. کہ کوئی اثر تو ہوتا نہیں، ہوا تو نہ ہوا تو کچھ نہیں. یہ بات ہے. اس لیے میرے دوستو اپنی ذمہ داری پر نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. تو یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کو ایسا بناؤ کہ جو ایمان ہمیں اللہ سے ڈراوے. کہ آدمی اپنے ایمان کی بقدر اللہ سے ڈرے گا. جب ایمان میں ضعف آئے گا تو ایسے جیسے چھوٹا بچہ، اس کی عقل کمزور ہے تو وہ ڈرتا نہیں ہے، نہ کرنے کے کام بھی کر لیتا ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے، دکھی ہوتا ہے. ہاں کیوں؟ کہ اس میں عقل پوری نہیں ہے. جب وہ سمجھدار ہوگا تو وہ کام نہیں کرے گا. ایسے ہی جب ایمانوں میں ضعف آتا ہے تو نہ کرنے کے کام ہو جاتے ہیں. ہاں پھر اس کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں، جیسے وہ بچہ دکھی ہوتا ہے. اس لیے پہلی ذمہ داریوں میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ایمانوں میں یقین پیدا کریں، خدا کا خوف پیدا کریں. ہاں جب خدا کا خوف آئے گا، اندر یقین آئے گا کہ مجھے جواب دینا ہے، اور مرنے کے بعد آدمی کا ٹھکانہ یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری جگہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تیسری جگہ نہیں ہے. اور مرنا یقینی ہے اور اس کا وقت بھی ہمیں نہیں بتایا ہے. ہاں اس لیے میرے دوستو اس ذمہ داری کی طرف اپنے آپ کو رکھ کے اپنے ایمان میں ایسا یقین آوے، ایسا خوف آوے جو ہمیں حد پر رکھے، حد پر رکھے، حد سے آگے نہ بڑھاوے. اس لیے ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمانوں میں یقین اور خدا کا خوف پیدا کرو. جی ہاں، تاکہ حق بھی ادا ہو جاوے، حد پر بھی رہے. کیا حق ہے، کیا حد ہے، یہ جاننا ضروری ہے، دنیا کے کاموں میں بھی اور دین کے کاموں میں بھی. جو حق حد نہیں سمجھے گا وہ پھنس جائے گا. اس لیے کیا حق ہے کہ اس کا جاننا ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دین سیکھو تاکہ پتہ چلے کہ کیا حق ہے، اللہ کا کتنا حق ہے، رسول کا کتنا حق ہے اور دوسروں کا کتنا حق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم اترا اس نے حقوق کی تعلیم دی ہے، حقوق کی تعلیم دی ہے. ہاں نبیوں پر جو علم سکھایا جاتا ہے دین میں، وہ حقوق کو پہچاننے کے لیے ہے کہ تاکہ آدمی ہر ایک کا حق پہچانے کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے دوستو حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے. یہ ترتیب ہے کہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. کہ جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، اور جس نے حق ادا نہیں ہوا جس سے کہ وہ اس کی اپنی کمی کوتاہی میں وہ گرفتار ہوگا. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے کہ جب دین سیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس کا کیا حق ہے. تو ایک تو اپنے ایمان اور یقین کو ایسا بنانا ہے کہ جو ہمیں اللہ سے ڈراوے. دوسرا ہمیں دین سیکھنا ہے تاکہ ہمیں حقوق کا پتہ چلے. دنیا میں جب حقوق ادا ہوں گے تو سلامتی آئے گی، جب حقوق پہ عمل ہوں گے تو بگاڑ آئے گا. یہ قاعدہ ہے.
اور حقوق، یہ حقوق کی سلامتی دین سیکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ دین میں آداب بھی ہے، احکام بھی ہے، فرائض بھی ہے، واجبات بھی ہے، یہ سب دین میں ہے۔ جب ان باتوں کا پتہ رہے گا تو آدمی آداب بھی بجا لاگے گا، فرائض بھی ادا کرے گا، واجبات بھی سیکھے گا۔ اب یہ ہے اصل بات۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو دعوت دینے والا بنایا کہ آپ داعی ہیں۔ داعی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں۔ ہاں، جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں یا اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں انہیں اللہ پر جوڑو، انہیں اللہ کی رحمتیں بتاؤ، اللہ کی برکتیں بتاؤ، فضیلتیں بتاؤ، تاکہ وہ اللہ پر جوڑے اور اللہ کا حق ادا کرنے میں لگے۔ اسے دعوت کہتے ہیں۔ ہاں، کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، ایک ایک بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے، یہ اصل ہے۔ اس لیے کہ جتنے تعلقات ہیں دنیا میں وہ سب کٹ جائیں گے موت پر، اور ایک تعلق اللہ تعالیٰ کا باقی رہے گا، باقی سب کٹنے والے ہیں۔ پھر اللہ کے تعلق کی دو قسمیں ہیں، ایک تعلق اللہ تعالیٰ کا ناراضگی کا ہے، ایک تعلق اللہ تعالیٰ کا رضا کا ہے۔ ان دونوں میں سے ایک لے کر کے آدمی جائے گا، جو اللہ کو ناراض کر کے جا رہا ہے یا اللہ کو راضی کر کے جا رہا ہے۔ اس لیے دو قسمیں ہو جائیں گی قیامت میں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے۔ ہاں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے روشن اور کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ یہ دو قسمیں ہو گئی۔ ہاں، یہ جو سفید چہرے والے کون ہیں؟ یہ وہ قسم ہے کہ جو اللہ کی رحمتوں میں جائے گی اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوگی، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے۔ اور یہ وہ قسم ہے دوسری کہ جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے۔ دونوں اللہ کے پاس پہنچے ہیں، دونوں کا تعلق ہے، مگر ایک بطور مہمان کے آیا، ایک بطور گنہگار کے آیا۔ جیسے سرکاری مہمان بھی آتے ہیں، سرکاری گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ ہاں، مہمانوں کو بھی لے جاتے ہیں اور گنہگاروں کو بھی لے جاتے ہیں، ہوتا ہے دنیا میں۔ ہاں، ایسے دربار الہی میں نہیں کہ کچھ لوگ بطور مہمان کے آئیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے حکموں پر اور مقصد پر گزاری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ہاں، اور یہ مجرمین ہے، انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، جیسے مجرمین کو لیا جاتا ہے جیل خانوں کی طرف۔ تو میں نے کہا اللہ کے تعلق کی دو قسمیں ہیں، ایک تعلق اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے اسباب بتائے ہیں کہ میں کن باتوں سے راضی ہوتا ہوں۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا اللہ کو راضی کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی نے یہ بات بتائی ہے اور آخر تک یہی بات رہے گی کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا سبب وہ کیا ہے؟ کہ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کلمے کو خوب پڑھو، اس کلمے کو خوب پڑھو۔ ہاں، اور اپنے آپ کو کلمے والی زندگی پر لاؤ کہ اللہ کے طریق، اللہ کی عبادتوں پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر، ان پر اپنے آپ کو لاؤ کہ زندگی کا ہر کام ہمارا اللہ کے حکم والا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والا بنے۔ یہ دعوت ہے۔ ہمیں اس سے نہیں منع کیا کہ تم کھاؤ مت، کماؤ مت، کہ نہیں کھاؤ کماؤ۔ ہاں، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ کیا ساری دنیا کا سونا چاندی، دنیا کی ہر چیز کہ وہ تو تمہارے لیے پیدا کی ہے، کسی جنات کے لیے نہیں، کسی فرشتے کے لیے نہیں، ہم تمہارے لیے پیدا کی۔ یہ انعام ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ منع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو تمہارے لیے ہے ہی، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا، یہ فرمایا۔ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہو، یہ سبق کوئی نہ بھولے۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے چیتا کا مسافر چیتا کی طرف جائے گا، بمبئی کا مسافر بمبئی کی طرف جائے گا، ایسے ہی ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، چاہے وہ سمجھے نہ سمجھے، لیکن وہ جا رہا ہے آخرت کی طرف۔ تو جب آخرت کی طرف جا رہا ہے تو اپنی آخرت کو بنا کر کے جاوے۔ کیوں
کہ آخرت اس کو کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے واپس آنا نہیں ہے، وہی رہنا ہے. آخرت اسی کو کہتے ہیں کہ وہاں رہنا ہے، اور وہاں رہنا ہے اپنے زندگی کے بدلے کے ساتھ. وہاں کیسا رہا کہ اپنی زندگی کے بدلے کے ساتھ رہے گا. اس کی زندگی کیسی گزری ہے اس کے بدلے کے ساتھ وہاں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. اس لیے زندگی ایمان والی ہے، زندگی عبادت والی ہے، تو وہ زندگی بہتر سے بہتر زندگی ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس زندگی کے انعامات دیں گے وہاں پر. اور اگر اسے پوچھا جائے گا کہ تم واپس جانا چاہتے ہو تو وہ کہے گا میں واپس جانا نہیں چاہتا. آخرت کا ہی معاملہ ہے حدیثوں میں کہ جب اسے پوچھیں گے کہ واپس جاؤ گے کہ نہ، جیسے یہاں سے جانا نہیں چاہتا وہاں سے واپس آنا بھی نہیں چاہتا. لیکن یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے جو کامیاب ہو گیا. اس لیے کامیابی کے اسباب بتائیں کہ کامیابی کا ایک اسباب عبادت ہے. کامیابی کا دوسرا سبب کہ کامیابی کا دوسرا سبب اللہ کی عبادت ہے، کہ زندگی اللہ کی عبادت پر آوے. عبادت جس کو کہتے ہیں کہ اپنی جانی مالی طاقت کو خدا کے حکموں پر استعمال کرو. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی کا نام عبادت ہے کہ اپنی جانی مالی طاقتیں اللہ کے حکموں پر استعمال کرو. یہ سب تمہارے لیے ہے، لیکن اس کا استعمال خدا کے حکم کے مطابق ہو، تاکہ دنیا کے اسباب کے استعمال میں تم قصوروار نہ بنو. جیسے دنیا میں حکومتوں کے قانون ہوتے ہیں. یہ کیا قانون؟ یہ لائسنس لو. کیا لو؟ فلاں چیز ہاں یہ لائسنس لو، لائسنس لے کے استعمال کرو. گاڑی آپ کی ہے، دکان آپ کی ہے، بندوق آپ کی ہے، مگر آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو پھر کب استعمال کریں گے؟ یہ اس کا لائسنس ہو. اگر اس کا لائسنس نہیں لیا ہے تو کہ تمہاری گاڑی کہ تم قصوروار ہو، تمہاری بندوق کہ تم قصوروار ہو. ہر چیز کو اس لیے کہ تم نے اس کا لائسنس نہیں لیا. بھائی میں نے خریدی ہے، چوری کی نہیں ہے، یہ تب بھی نہیں، یہ تب بھی نہیں. یہ مثال ہے کہ دنیا کے اسباب میں اپنے آپ کو حکموں کے ساتھ چلاؤ. ہر چیز میں حکم لگائے گئے. ہر چیز میں لائسنس، اس کا لائسنس لو، اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرو، اس کا یہ حاصل کرو. پھر تمہاری کوئی بات نہیں، پھر آپ کے لیے ہے. ہماری دین کی دعوت بھی یہی میرے دوستوں، کہ زندگی عبادت کے لیے ہے. اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی، اپنی جان مال، اپنے اسباب اللہ کے حکموں کے اطاعت اور اس کے تحت میں ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو احکام کا علم دیا ہے، اپنے حکموں کا علم دیا. نبی جو علم دیتے ہیں وہ کس کا علم دیتے ہیں؟ ڈاکٹری کا کہ نہیں؟ کہ نبی جو حکم دیں گے وہ حکموں کا علم دیں گے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ حکم ہے. پھر اس حکم کا یہ نتیجہ ہے، اس حکم کی یہ برکت ہے، اس حکم کی یہ فضیلت ہے. اس لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم کو اپنی زندگی کے حکم بھی معلوم ہو جائیں اور اس حکم پر ہمیں کیا ملے گا وہ بھی معلوم ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں فضائل کا جو علم ہے، فضائل کا علم کہ بھئی فضائل سنو اور فضائل کو سناؤ. یہ کیوں؟ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پورا کرنے پر کیا ملے گا. جب آدمی کو پتہ چلے گا کہ اس پر یہ ملتا ہے تو اس کو شوق پیدا ہوگا، یا اس کے نہ ہونے پر کیا سزا ہوگی وہ اس کو معلوم ہو جائے تو خوف پیدا ہوگا. شوق اور خوف یہ دونوں چیزیں آدمی میں ہوتی ہے. شوق کی وجہ سے مقصد میں آگے بڑھتا ہے، خوف کی وجہ سے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اس آدمی کی طبیعت ہے، یہ ہونا چاہیے. دنیا کے کاموں میں ہوتے ہیں کہ حکومت کوئی بات جب ڈرتے ہیں اور ڈر کر کے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. ایسے ہی میرے دوستوں دین کے بارے میں بھی ہے کہ ہم فضائل کا علم سیکھیں گے تو ہمیں حکم کے پورا ہونے پر کیا ملے گا اور حکم توڑنے پر کیا نقصان ہوگا. آج یہ بات نہیں ہے زندگی میں، اس لیے حکم ٹوٹ بھی رہے ہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں ہے. جی ہاں، حکم چھوٹ بھی رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس کے نفع نقصان سے ہم بھی خبر ہیں. اس لیے میرے دوستوں زندگی کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو جو حکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے کیے ہیں
ہم اس کے نفع نقصان سے بھی باخبر رہیں اور اس کے طریقے سے بھی باخبر رہیں کہ اس کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس پورا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ جب یہ جانیں گے تو دین کے کاموں میں یاد رکھو جان پڑے گی، ورنہ دین کے کاموں میں جان نہیں پڑے گی، اوپر سے ہو جائے گا اور نیچے کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ حکم کے طریقے بھی خبر نہیں ہے، اور طریقے پر کیا ملے گا اور نہیں ہوگا تو کیا نقصان ہوگا اس کی خبر نہیں ہے، بے خبری میں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جہالت میں سے نکالا کہ یہ بات جہالت کی ہے، اپنے آپ کو جہالت میں سے نکال کر کے اپنے آپ کو حکموں پر لاؤ، حکموں کا علم بھی لو، حکم پر عمل کریں گے تو کیا ملے گا۔ ایک آدمی نماز جماعت سے پڑھے تو اسے کیا ملے گا، اور بغیر جماعت کے پڑھے تو کیا ہوگا۔ یہ جماعت سے نماز پڑھے کہ اس کا انعام الگ ہے، یہ جماعت سے نماز پڑھی ہے کہ ایک نماز 27 درجے کے برابر ہو جائے گی، تو وہ 27 مرتبہ پڑھنے سے جو ملتا ہے ایک مرتبہ جماعت سے نماز پڑھنے پر وہ ملتا ہے۔ اتنا بڑا نفع ہے، 1 اور 27 یہ نفع بتایا ہے، اور اسی وجہ سے بتایا کہ اس کے شوق میں یہ کام کرے، اور یہ کہ میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہوں جیسے بھی ہو، کہنے ایسا نہیں چلے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، لیکن جمعہ کی نماز میں اور جماعت کی نماز میں نہیں ہوتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی ہے۔ کیوں کہ اس کی عبادت طریقے پر نہیں ہے، اپنی مرضی پر ہے۔ تو حکموں کو اپنی زندگی کو طریقہ پر لانا اس کے انعامات الگ ہیں، اور طریقے کا چھوٹنا اس کی سزا الگ ہے۔ اس لیے اس کی دعوت ہی ہے کہ اپنے اپنی زندگیوں کو حکموں پر لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کتنا دینے والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت دینے والے ہیں۔ ایک آدمی نماز کے لیے گھر سے چلتا ہے تو جب سے گھر سے چلتا ہے اس کا ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے، اور اس کو ہر قدم پر نیکی ملتی ہے، ہر قدم پر اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، ہر قدم پر اس کی خطا معاف ہوتی ہے۔ یہ اس کا انعام ہے ابھی آنے جانے میں، فقط ابھی نماز میں نہیں آیا، اور نماز میں آیا تو کہ نماز میں آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو انتظار کا بھی ملے گا۔ دنیا میں انتظار پر کچھ ملتا ہے کہ وہ ویٹنگ روم میں بیٹھو، ٹھیک ہے بیٹھو، وہ کبھی ڈاکٹر آئے نہیں ہے، آفیسر آئے نہیں ہے، ویٹ کرو، ویٹ پر ملے گا کہ نہیں؟ ویٹ یہاں ویٹ پر ملے گا، یہ بھی نماز میں 10 منٹ باقی ہے، انتظار میں بیٹھے ہیں۔ تو نماز کا انتظار نماز ہے، یوں کہا، جیسے نماز پر ملے گا نماز کے انتظار پر بھی ملے گا، نماز کے لیے چل کے آیا تو چل کے آنے پر بھی ملے گا، واپس جائے گا تو واپس جانے پر بھی ملے گا۔ جی ہاں، اس لیے ایک صحابی دور سے آتے تھے، لوگوں نے کہا کوئی سواری لے لو، گرمی ہے، کہ نہیں میں چل کے آؤں گا، چل کے جاؤں گا، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا ہے کہ جانے کا بھی فائدہ ہے اور واپس جانے کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے ساتھ ایسا کاروبار ہے کہ جو اللہ سے کاروبار کریں گے انہیں اصل کام پر بھی دیں گے، اور اصل کام کے لیے جتنے راستے واسطے اختیار کرو گے اس پر بھی دیں گے۔ یہ کہیں نہیں، اللہ کے یہاں ہے کہ اصل کام پر بھی دیں گے۔ اصل کام تو نماز ہے، وہ تو 2 رکعت یا 4 رکعت ہے، لیکن اس 2-4 رکعت ادا کرنے کے لیے کہ جتنے دور سے آئے گا اتنا نفع میں رہے گا، انتظار میں بیٹھے گا تو انتظار کا نفع ہوگا۔ جی ہاں، جماعت سے پڑھے گا تو جماعت کا نفع، یعنی الگ الگ نفع ہے ایک ایک کام پر، ایسے ہر کام پر ہے۔ یہ اس لیے بتایا ہے میرے دوستوں تاکہ یہ چیز ہمارے اندر ایک تو اللہ کے انعام کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دینے والے ہیں، اس کا یقین پیدا ہو جائے۔ یقین پیدا ہونا ضروری ہے، جب یقین نہیں ہوتا تو آدمی اس کو ٹال دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین دیا ہے اور دین کی محنت دی ہے۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، دین کی محنت۔ جب دین کی محنت ہوگی تو دین کی قیمت سمجھ میں آئے گی، دین کی عظمت سمجھ میں آئے گی، دین کے خلاف کرنے میں کتنا نقصان ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔
محنت نہیں ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وقتی طور پر آدمی عمل کر کے فارغ ہو جائے گا، کتنا ہوا کیسا ہوا. اس لیے ہم کو دین کی محنت دی ہے. یہ دعوت جو ہے دعوت، یہ اصل میں دین کی محنت ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اس کو سمجھو، اس کو بولو اور اس کو سناؤ، اور پھر یہ کہو کہ اللہ کے حکموں میں کامیابی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے. کہ اس کی دعوت ہو اپنے اندر اتارنے کے لیے، دوسروں میں اتارنے کے لیے. جب یہ اہمیت ہوگی تو آدمی کا ذہن بدلے گا، آدمی کا مزاج بدلے گا محنت کی وجہ سے. چنانچہ الحمدللہ اس محنت کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی. زندگی کیا بدل گئی کہ زندگی میں طور طریقے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ زندگی میں آ گئے، یعنی کہ وہ فرشتے بن گئے. اور جو زندگی میں جتنی غلطیاں تھیں، جتنی خرابیاں تھیں، دھیرے 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 وہ سب ختم ہو گئی. اور اپنے دین میں کامیابی کا یقین اندر سے آنے لگا محنت کی وجہ سے. جس چیز کی محنت کرے گا آدمی اس کا یقین بنے گا، جس چیز کی محنت چھوٹ جائے گی اس کا یقین ختم ہو جائے گا. آدمی کا یقین اس کی محنت کے بقدر ہے. اگر کوئی آدمی چیزوں کی محنت کرے تو اس کو چیزوں کا یقین آتا ہے. حکموں پر محنت کرے تو پھر حکموں والا یقین کہ میں نماز پڑھوں گا اور خدا یہ کرے گا، میں دعا مانگوں گا خدا یہ کرے گا، میں صدقہ کروں گا خدا یہ کرے گا. یہ اصل ہے. لیکن چونکہ اس کی محنت نہیں ہے اس لیے اس کا یقین کمزور پڑ گیا ہے. جب یقین کمزور پڑا تو ہمارے عمل بھی کمزور پڑے. محنت سے یقین بنتا ہے. دیکھو میں ایک مثال دوں کہ ہمارے ماحول میں مٹی کے برتن بنتے، مٹی کے گڑے گاگر، وہ مٹی ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے قیمتی، گارا ہے، یعنی پانی اور مٹی. لیکن اس نے اس میں محنت لگائی ہے، وہ محنت کر کے تیار ہو گیا برتن. اب اس کی قیمت ہو گئی کہ ہاں یہ مٹکا کتنے کا ہے کہ 100 روپے کا. بیچتے سڑک پر یہ 100 روپے کا. اور اس کو بناتے بناتے اس میں یقین پیدا ہو گیا. اب اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے کسی کا، وہ قرض مانگنے کے لیے دیکھو قرضہ تم نے دیا نہیں، کہ دیکھو یہ مال ہے بھائی بک جاوے آپ کا قرضہ سال ادا کر دوں گا. اس کو یقین دلا رہا ہے. وہ مٹی کی چیزیں ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی محنت سے اس پر یقین جمع ہے کہ میرا یہ سامان بک جائے گا. کیونکہ 100 مٹکے بنائے ہیں اور ایک مٹ کی قیمت 100، کتنے پیسے ہو گئے بتا رہا ہے اس کو، اور غلط نہیں کہہ رہا ہے. حالانکہ وہ مٹی ہے، کوئی قیمتی سامان نہیں ہے. تو اصل میں ہر چیز آدمی کی محنت سے قیمتی بنتی ہے، بھی مٹی ہے. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اپنی نمازوں پر محنت کرو تاکہ تمہیں اپنی نمازوں کی قیمت سمجھنے آئے، جو اس کو مٹی کی قیمت سمجھنے آئی ہے. ہاں جب تم محنت کرو گے اپنی نمازوں پر کہ نماز یقین والی، نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی، نماز دعوت والی، تو پھر نماز محنت والی ہوگی. اب اس نماز پر یقین آئے گا کہ میں نماز پڑھ کے مانگوں گا اور اللہ دے گا. یہ سب سے بڑی طاقت ہے یہ کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد حاصل کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے. یہ کہا ہے کہ اللہ سے مدد لینے کا راستہ ہے. تمام نبیوں کو مدد لینے کے لیے نمازیں دی ہے کہ اپنی نمازوں سے مدد لو. کہ وہ کون سی نماز ہے؟ کہ وہ محنت والی نماز ہے، عادت والی نماز نہیں. ہم لوگ عادت والی نماز پڑھتے ہیں، یہ عادت پڑی ہوئی ہے، یہ رکوع بھی ہو جاتا ہے، سجدہ بھی ہو جاتا ہے، یہ آخر تک چلے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، عادت بھی ٹھیک ہے، لیکن اس عادت میں جان ہونی چاہیے تاکہ خالی عادت نہ ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی دعوت سے ایمان پر محنت کرو. نماز کی دعوت، نماز کو جاندار بناؤ. اگر ایمان اور نماز بن گئے تو بھی کام بن جائے گا. اس کی دعوت ہے میرے دوستوں کہ جب اس کی محنت کریں گے تو سب سے پہلے ہماری زندگی کا رخ کہ اللہ کی طرف جائے گا. یہ اصل بات ہے کہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف جائے گا ایمان کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے. اور یقین آئے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ سے مانگیں گے اور اللہ ہمارے کام بنائیں گے. لیکن میرے بھائیوں یہ چیز محنت سے تعلق رکھتی ہے.
اگر دین کی محنت ہوئی، اعمال کی محنت ہوئی تو اعمال والا یقین بنے گا. پھر آدمی متاثر نہیں ہوگا کہ نہیں ہم نے یہ عمل کیا ہے اس لیے یہی ہوگا. جیسے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آ کر کہا کہ آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، کہ نہ میرے گھر کو تو آگ لگ ہی نہیں سکتا، کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، کہ میں صحیح کہتا ہوں. دوسرا آدمی آیا، اس نے بھی یہی کہا، تیسرا آدمی اس نے بھی یہی کہا کہ آگ لگی ہے، کہ میرے گھر کو آگ نہیں لگتی. ہم بیٹھے بیٹھے کہ ہاں. ابو درداء صحابی ہے، ان کو حکیم الامت کہتے ہیں. ہاں، حکیم الامت، امت کا حکیم. ہاں. بعد میں آخری آدمی آیا، اس نے کہا کہ نہیں آپ کے گھر کو آگ نہیں لگی، آگ تو لگی تھی اور اطراف کے مکان جلے ہیں، آپ کے مکان پر آ کر آگ بجھ گئی ہے. کہ کیوں؟ کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، وہ یہ دعا ہے کہ جو یہ دعا مانگے گا پڑے گا اس کو صبح سے لے کر شام تک کوئی بلا نہیں آئے گی. جب شام پڑی ہے تو صبح تک کوئی بلا نہیں آئے گی. تو میں نے وہ دعا مانگی ہے، وہ دعا پڑی ہے، تو میں تمہاری بات مانوں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں؟ تم کہ آگ لگی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں ہوتا ایسا. جس نے یہ دعا مانگی اس کا نقصان نہیں ہوگا، صبح پڑھی ہے تو شام تک نہیں ہوگا، شام پڑھی ہے تو صبح تک کچھ نہیں ہوگا. تو میں تمہاری مانوں کہ اس کو یقین کہتے ہیں. ایمان کی دعوت سے اور ایمان کی محنت سے یہ یقین بنتا ہے اللہ رسول کی بات، اس کی سچائی کی بات. آج اس کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارے یقینوں میں ضعف ہے. جنت جہنم کا بھی پورا یقین نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، جنت ہے، عقیدہ ہے جنت ہے جہنم، اس کا یقین نہیں ہے. ہاں، اس لیے میرے دوستوں جب اس کی محنت کی جائے گی تو جتنے غلط یقین ہے وہ زندگی میں سے نکل جائیں گے. مال کا یقین، ملکوں کا یقین، عہدے کا یقین، چیزوں کا یقین، یہ سب باطل ہے. یہ سب باطل ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن وہ نہیں ہے تو اب چیزوں سے متاثر ہو گئے، حالات سے متاثر ہو گئے اور حکم میں کمزوری آ گئی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی محنت پر اس امت کو کھڑا کیا ہے اور حرکت دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بٹھایا نہیں ہے بلکہ حرکت دی ہے کہ جو آدمی ایمان لاتا تھا وہ ایمان کی محنت کرتا تھا. جو آدمی ایمان لاتا تھا ایمان کی محنت کرتا تھا کہ جاؤ اپنے قوم میں سمجھاؤ، ان کو ایمان سمجھاؤ، ایمان کی محنت کرو. تو اپنی قوم میں جاتا تھا، اپنی قوم میں جا کر اس کی محنت کرتا تھا. بعض مرتبہ وہ قوم ان کو ایذا دیتی تھی کہ تم نئی بات کہاں سے لائے، تو وہ ایذا پر صبر کرتا تھا اور صبر کر کے کامیابی حاصل کرتا تھا. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کہ اپنی قوم میں جا کر سمجھاؤ. وہ اپنی قوم میں گئے اور سمجھانا شروع کیا کہ بھئی یہ طریقہ باپ داداؤں والا غلط ہے، اللہ نے نبی بھیجا ہے، صحیح راستہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ اس کے مخالف ہو گئے اور ایسے مخالف ہو گئے کہ اس کا کھانا تو زیادہ پانی بھی بند کر دیا. ہاں، مخالفت میں پانی بھی بند کر دیا. وہ پیاسے ہوئے تو پانی نہیں دیا کہ تو پیاسا مر جا. تو نئی بات لایا کہاں سے ہمارے اندر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے انہوں نے پیاسا رکھا تو میں پیاسا رہا اور بس گرمی ہو گئی تو میں نے اپنا کپڑا اپنے سر پر باندھ لیا اور سو گیا جیسے روزہ دار سو جاتا ہے، جیسے روزہ دار سو گیا. میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کوئی آیا اور میرے سامنے پانی لایا کہ لو یہ اور بہترین پانی ہے، یہ بہت ایک اچھے برتن میں، اور مجھے پانی پیش کیا، یہ پانی پیو. میں نے نیند میں وہ پانی پیا. جب میں پانی پی چکا تو میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھل گئی تو وہ پیاس تھی نہیں، ختم ہو گئی. پھر میں نے اپنی کوشش چلائی، ان میں محنت کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی میری قوم کو. اور وہ پانی کا اثر یہ ہوا کہ پھر موت تک مجھے کبھی بھی پیاس کی تکلیف نہیں ہوئی. اس کو غیبی مدد کہتے ہیں کہ جب دین کی مدد کی جاتی ہے، دین کی محنت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے طرف غیبی مددیں ہوتی ہے کہ وہ پانی جو میں نے پیا پھر موت تک میں نے کبھی پانی کی کوئی تکلیف، پیاس کی تکلیف دیکھی نہیں. ایسے واقعات پیش آتے ہیں، آج بھی واقعات پیش آتے ہیں کہ محنت کرنے والوں کی دعاؤں سے افریقہ میں ایک جماعت گئی تو قحط پڑا ہوا تھا. ابھی تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کی تشکیل کی نکلو، اللہ چل کے کیا نکلے، سوکھا پڑا ہوا ہے،
پورا ملک سوکھ رہا ہے، آپ لوگ اللہ والے ہیں، راستے والے ہیں، آپ دعا مانگو. تو جماعت نے جم کر کے دعا مانگی. اللہ کی شان کی بارش ہو گئی اور پورے ملک میں بارش ہوئی. جتنی ہماری دعوت کا میدان ہوگا اتنی مدد آئے گی. تو پورے ملک کے لیے گئے تھے تو پورے ملک پر بارش ہوئی اور لوگ خوشحال ہو گئے. اس جماعت کا نام ہی ہو گیا بارش والی جماعت، مشہور ہو گئی. کیوں کہ یہ کام حق ہے. جس طرح حضور کے زمانے میں مدد آتی تھی آج بھی مدد آئی. کبھی غیبی مدد آتی ہے، ہاں یہ مدد آئے گی. اسباب ٹوٹ گئے ہیں، کیا ہوگا؟ جی ہاں، میں ایک جماعت کے ساتھ انڈونیشیا میں تھا، بہت سال ہو گئے اس کو، یہ 1972 کی بات ہے. تو میرے ساتھ عرب بھی تھے. تو وقت پورا ہوا. اب وہ پہلے دلی آئے تھے فرانس سے، اور پھر دلی سے پھر ہم نے انڈونیشیا گئے تھے. تو ادھر سے بالکل ادھر، پیرس ادھر ہے، انڈونیشیا ادھر ہے، بہت لمبا فاصلہ. جب وقت ختم ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں سے واپس جانا بہت لمبا کام ہے اور ہمارے پاس پورے پیسے نہیں ہے، پیسے ختم ہو گئے. تو میں نے کہا پیسے ختم ہو گئے تو ہمارے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، لمبا کرایہ ہے، کھانے پینے کے پیسے تو خیر، تو کیا کریں؟ میں نے کہا صلاۃ الحاجت پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے مانگو، اللہ قدرت والا ہے. ہاں واقعات پیش آتے ہیں. تو ایسی حالت میں نماز بھی آدمی اچھی پڑھتا ہے. بیٹا صلاۃ الحاجت پڑھو اور اللہ سے مانگو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا. اور کام کرو، کام کے ساتھ مدد ہے، کام بھی کرو، نمازیں پڑھو اور دعا مانگو. اللہ کی شان کہ انہوں نے اس کو شروع کیا. تو اس زمانے میں جاپان میں ایک میلہ لگ رہا تھا، تجارتی میلہ. جیسے ہماری دلی میں ایک پرگتی میدان بنا ہوا ہے، سرکار نے بنایا ہے، تو اس میں دنیا بھر کے تاجر آتے ہیں. جی ہاں، اور اپنی اپنی چیزیں لاتے ہیں اور بیچتے ہیں. پرگتی میں مشہور ہے، دلی میں پرگتی میدان ہے. تو ایسا وہ بھی تھا ٹوکیو میں، ایک تجارتی میلہ لگ رہا تھا. تو دنیا بھر کے تاجر وہاں آتے تھے اور اپنی اپنی چیزیں لاتے تھے. تو ہوائی جہاز آتے تھے اور وہ تاجروں کو اتار کر کے خالی جا رہے تھے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے جہاز خالی جا رہے ہیں. تو ٹوکیو ادھر ہے، پیرس ادھر ہے، تو ادھر جو ہوائی جہاز ہے وہ خالی جا رہے ہیں، اس لیے ہم آدھے پھیر پر لے جائیں گے، یعنی آدھی ٹکٹ پر لے جائیں گے. تو مجھے کہنے لگے آدھا تو ہو گیا، آدھا تو ہو گیا، آدھا باقی ہے. تو آدھے کا کیا ہوگا؟ تو وہاں ملیشیا میں ایک تاجر ہیں تو ہماری جماعت میں لگے ہوئے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا یہ لوگ 3 آدمی ہیں، انہیں دہلی جانا ہے اور ان کے ٹکٹ کے پیسوں میں تھوڑی کمی ہے. آپ ایسا کریں کہ ان کو قرضہ دے دیں، وہ ہماری ذمہ داری ہوگی. وہ مجھے جانتے تھے مرکز میں، تو آپ ان کو دے دیں. انہوں نے ان کو پیسے دے دیے، ان کا ٹکٹ ہو گیا. اور وہ پانی کے راستے سے جاتے تو 50 دن لگتے، اب جو گئے تو 10 گھنٹے میں پیرس اتر گئے. اللہ کی شان کہ اسی سال میں انگلینڈ میں اجتماع تھا سن 72 میں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا. تو پیرس اور یہ قریب ہے انگلینڈ، کوئی 10 گھنٹے کا راستہ ہے پانی کا. تو وہ اجتماع میں شریک ہوئے اور اجتماع میں جو لوگ گئے تھے ان کے ہاتھ سے پیسے بھی بھیج دیے، وہ تاجر والے پیسے، تو ان کو پیسے بھی پہنچ گئے. ہاں، اور کام بھی ہو گیا. تو ایسی مددیں ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. جی ہاں، تو غیبی مدد ہے، کبھی تو غیب سے مدد ہوتی ہے اور کبھی ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں. بیٹا دعا مانگو، اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. تو 50 دن کا سفر اگر پانی سے کرتے یہ 10 گھنٹے میں ہو گیا، اور ان کا خرچ جو قرضہ ورضہ تھا وہ بھی ہو گیا، کیسے آگے ان کے پیسے دے دیے. تو مددیں ہوتی ہے اللہ کے راستے میں. ایسے وہ قصے پہ جاتے ہیں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم دین کی مدد کرو گے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیسے مدد کرے گا؟ کہ قدرت سے مدد کرے گا. اللہ کے پاس مدد کرنے کی بہت طاقت ہے. یہ نہیں کہ پیسوں سے ہی مدد ہوتی ہے، کہ پیسوں سے بھی مدد ہوتی ہے، بغیر پیسے کی مدد ہوتی ہے، کہ اللہ کی طرف سے ہے. ایسے قصے پیش آتے ہیں آج بھی کام کرنے سے.
تو میرے دوستوں جس چیز کو ہم اپنے ذمے لیں گے اور اس کی محنت کریں گے تو اس کے فائدے، اس کی برکتیں، اس کی مددیں یہ سامنے آئے گی. اگر سن کر کے چھوڑ دیں گے تو بس سنا اور چھوڑ دیا، کوئی نتیجہ سامنے آئے گا. اس لیے کہتے ہیں دین کی بات جب آدمی سنے تو عمل کرنے کا فیصلہ کرے. ہاں اذان سنے تو نماز پڑھنی ہے اور کچھ کا نماز پڑھنی ہے. کیوں؟ دعوت آ گئی اللہ کی طرف سے، حی علی الصلاۃ، کہ اب نماز پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ گھر میں ہوتے تھے، بیوی بچوں سے باتیں کرتے تھے اور اذان ہو گئی تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ہمارے بیچ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ جاتے تھے کہ گویا ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے، ختم، اذان ہو گئی. ہاں یہی تقاضا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی تقاضا آئے تو تقاضے کے ہو جائیں. ہاں اللہ کے تقاضے کے ہو جائیں. جب اللہ کے تقاضے کے ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے تقاضے پورے کرے گا. جی ہاں، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنے ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے. اس لیے اس کام کو سیکھنا ہے، اس کام کو سمجھنا ہے، اس کام کو اپنی زندگی میں لانا ہے. ایک ایک مسلمان اس کام کا ذمہ دار ہے، ایک ایک امتی اس کام کا ذمہ دار ہے. نہیں کہ تبلیغ کوئی جماعت ہے، جماعت نہیں ہے. جماعت تو اس لیے کہتے ہیں کہ مل جل کے کرتے ہیں، اس لیے جماعت کہتے ہیں، ورنہ تو پوری امت کا یہ کام ہے. یہ امت کا ایک ایک آدمی جو اللہ رسول کو مانتا ہے اس کے ذمہ ہے کہ اپنی ذات کو دیندار بناوے اور اپنے دین کے لیے محنت کرے. یہ دونوں کام، اپنی ذات کو دیندار بناوے کیونکہ اس کی قبر میں اس کا دین پوچھیں گے. ہر آدمی کو اس کی قبر میں اس کا دین پوچھیں گے، تو اپنی ذات کو بھی دیندار بناوے. اور دوسری ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلاؤ، دین کو سیکھو، دین کو سکھاؤ، دین کے لیے راستہ بناؤ تاکہ لوگ دین پر چلیں. جب محنت ہوگی تو دین پر چلنے کے راستے کھلیں گے. چنانچہ الحمدللہ اس محنت کی وجہ سے دین کے راستے کھل گئے. آپ دیکھیں گے ہر جگہ نمازی بڑھ گئے ساری دنیا میں. میں سن 80 میں امریکہ گیا تھا تو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، مسجدیں بھی نہیں تھی. ہم لوگ اسلامی سینٹر میں رہتے تھے جو ہر شہر میں ہوتا ہے مسلمانوں کو شادیاں بازیاں کرنے کے لیے. تو ان سے چابی لے کر کے ہم اس میں رہتے تھے. کوئی ملتا نہیں تھا، ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی اس میں بھی لوگ ملتے تھے، باقی نہیں ملتے. اب جا کے آپ دیکھیں کہ رنگ بدلا ہوا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدلی ہوئی ہے. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ کرتے پاجامے والے کہاں سے آ گئے. ہاں یہ کرتے پاجامے والے امریکہ میں کہاں سے آ گئے؟ تو آئے نہیں ہیں، وہ وہی ہیں. اب ان کی زندگی میں دین آیا ہے. جی ہاں، اس لیے زندگی میں ایک روشنی آ گئی. مسجدوں میں، مدرسوں میں، زندگیوں میں حلال کام ہے. پہلے حلال چیزیں وہاں ملتی نہیں تھی. جو جماعت پہلے گئی تھی امریکہ اس نے صرف مرغی کے انڈے کھائے اور کوئی حلال چیز نہیں ملتی تھی. جی ہاں، لوگوں نے بتایا ہم نے کہ ہم نے صرف مرغی کے انڈے کھائے ہیں جب تک رہے اور کوئی حلال چیز نہیں ملتی تھی. جی اب کیا اللہ پاک نے سب چیزوں کی آسانی کر دی. کیوں کہ دین کی مدد سے لوگوں میں دینداری آئی تو انہوں اپنا کھانا پینا کمانا سب دین والا بنا. اس کو اللہ کی مدد کہتے ہیں، مدد کہتے ہیں. ورنہ نماز مشکل تھی اور اب عام ہو گیا. تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چیزیں اللہ اپنی قدرت سے دکھا رہا ہے کہ جب کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کام کے اثرات، کام کی برکات یہ بتائیں گے. ہاں اس لیے ہمارے ذمہ ہے اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا اور اپنے دین کے لیے محنت کرنا. ہاں جس طرح اپنی ضروریات کے لیے محنت کرتے ہیں، راحت کی چیزوں کے لیے محنت کر کے راحت کی چیزیں پیدا کرتے ہیں، ایسے دین کی محنت کرے. اپنا ایمان، اپنے اعمال، اپنے اخلاق یہ پیدا کرنے ہیں ہمارے اندر. یہ زندگی کی اصلی مایا ہے کہ آدمی کا ایمان بنے، اس کے اعمال بنے، اس کے اخلاق بنے، اس کی نیتیں صحیح ہو جائیں. یہ زندگی کی اصلی مایا ہے. اسی پر وہ قیامت میں اٹھے گا، باقی چیزیں چھوٹ جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں اس کی دعوت ہے کہ اس کام کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ کہ ایک مرتبہ 4 مہینے لگاوے. یہ پرانی بات ہے ہماری. ایک مرتبہ 4 مہینے ایسے لگاؤ کہ زندگی میں اس کام سے تعلق ہو جائے. اور 4 مہینے نکل کر کے اس کام کو سیکھو اور زندگی کا اس کا تعلق پیدا کرو. پھر اپنا کام کرو. ہر سال 40 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ. یہ آسان طریقہ ہے. اس طریقے پر ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں نے کام کیا ہے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی. زندگی کی خرابیاں ختم ہو گئی. یہاں تک کہ دنیا کے لوگوں کو اس کام کا نفع سمجھ میں آیا. اب جیلوں میں کام ہو رہا ہے. جیل والے کہتے ہیں کہ تم لوگ آ کے جو کام کرو. ہمارے دلی میں
تہاڑ جیل ہے، بہت بڑا جیل ہے، منگل کو ساتھی وہاں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم لوگ یہاں آؤ اور ان کو سمجھاؤ. سناتے جیل میں کام ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو نفع سمجھ میں آیا کہ ہم جیل میں ڈال کے لوگوں کو نہیں سدھار سکتے، اس کام سے لوگ سدھرتے ہیں. وہ جیل کے افسر ایک دن کہنے لگا کہ رمضان میں بہت سکون ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب روزہ رکھتے ہیں تو لڑتے نہیں ہیں روز رمضان میں. تو کہتے ہیں سارا دن رمضان رکھو گے، سارا سال رمضان رکھو کہہ رہا ہے. اور اسے صحیح کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنا کرے گی کہ سارا سال رمضان رہے. وہ غیر مسلم یہ کہہ رہے کہ سارا سال رمضان بناؤ تو بہت سکون رہتا ہے رمضان، کیونکہ وہ تراویح ہوتی ہے، دین کی بات ہوتی ہے جیل میں. جی ہاں، ان کے ارادے کرائے جاتے ہیں، ان کو نماز، طہارت، پاکی جماعت جا کے سکھاتے. وہ کہتے ہیں آؤ سکھاؤ، اور ہر مذہب والے کی اجازت، ہر مذہب والا آؤ اور اپنے ان کو پاک کرنے والوں کو پاک کرو، یہ پاپی لوگ ہیں یہ پاک کرو. ہاں یہ کہتے وہ کیوں کہ ان کو اس کام کا نفع سمجھ میں آیا ہے. ہاں کہ اس کام سے آدمی بنتا ہے، ہاں مارنے سے سزا سے نہیں بنتا. اس سے بنے گا کیونکہ اس کے دل میں خدا کا خوف آتا ہے، آخرت کی فکر آتی ہے تو اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اس کام کا نفع ساری دنیا کو سمجھ میں آیا. یہ الگ بات ہے کہ اپنی ضد کی وجہ سے اس میں رکاوٹیں ڈالیں، وہ ضد کی وجہ سے، ورنہ اس کے نفع ہونے کا ہر ایک کو یقین ہو گیا. کیوں کہ اس کام پر لوگوں نے ریسرچ کیا ہے کہ تبلیغ ہے کیا. بہت سے لوگوں نے اس پر پی ایچ ڈی کی ہے، میں نے اس کے وہ مقالے پڑھے ہیں پی ایچ ڈی کے انہوں نے کہ تبلیغ ہے کیا، وہ کہاں سے چلی ہے، کیا ہے. جی ہاں پی ایچ ڈی کی ہے تو کھل گئی بات. جی ہاں کہ اس میں کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ زندگی صحیح بن جائے. تو غیروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے دنیا کے ملک میں رکاوٹ نہیں ہوتی کام کرنے کی. یہ کرو، جی ہاں یہ کرو. جی ہاں شروع میں جب ہم انگلینڈ جاتے تھے تو وہاں ایئرپورٹ پر زیادہ وہ نہیں ہوتی تھی ہماری چیکنگ، بلکہ موسک یعنی مسجد والے ہیں، جب مسجد میں چل جاؤ آسان، کیونکہ جماعت ادھر تھی وہاں نماز پڑھتی تھی تو وہ دیکھتے تھے کہ کہیں کی ایک لائن ہے، اس لیے رکاوٹ نہیں ہے. تو جو حق ہوتا ہے میرے دوستو وہ ایک روشنی کی طرح سب کے سامنے روشن ہو جاتا ہے. اسے روشنی ہے، ہاں اس کو روشنی سب دیکھتے ہیں. ایسے یہ ہے کہ ہماری محنت ہوگی تو میرے دوستو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ دنیا کے سامنے آ جائے گی. اس سے لوگ اس کو جگہ دیں گے کہ یہاں کرو، یہاں کرو، جیلوں میں کرو، ہر جگہ کرو. ایک کام ہے، اس لیے میرے دوستو یہ کام ایسا ہے کہ ہر امتی اس کا ذمہ دار ہے. ہر امتی، ہر مسلمان، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا ہو، غریب ہو، مالدار ہو، وہ اس کام کا ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہاں اور اسی سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے. یاد رکھو حالات مال سے ٹھیک نہیں ہوتے، عہدوں سے ٹھیک نہیں ہوتے، حالات تو اللہ کی قدرت سے ٹھیک ہوتے ہیں. اور اللہ کی قدرت اس وقت ساتھ دے گی جب اللہ کے حکم پورا کیے جائیں گے. جب اللہ کے حکم پورے کیے جائیں گے اللہ کی قدرت ساتھ دے گی. ہر نبی کو اللہ نے اپنی قدرت سے کامیاب کیا ہے، اور کوئی سامان ان کو نہیں ملا تھا، بلکہ انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا، اللہ نے ان کی مدد کی. اس طرح قیامت تک یہ امت ایسی ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، یہ امت کام کرے گی، اور جب یہ کام کرے گی تو ان کی مدد ایسی ہوگی جیسے نبیوں کی مدد ہوتی ہے. ان کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی راستہ ہے. یہ نبی نہیں ہو جائیں گے لیکن نبی کے کام کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے انعامات دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں یہ ایک صحیح بات ہے، اس کو اپنی اپنی زندگی میں لانا ہے، یہاں تک کہ ہماری زندگی کے ہر کام میں دین آوے. ہم کو سکھایا ہے کہ اپنی زندگی کا ہر کام دین والا بناؤ. جوتا پہنو، جوتا اتارو، جوتا پہننے کا بھی دین ہو، جوتا اتارنے کا بھی دین ہو. تو ہمارا تو دین ایسا ہے کہ ہر چیز میں روشنی دی ہے اس کی. جب اس کی محنت ہوگی تو ہمارے ہر کاموں میں دین آ جائے گا، اور ہر کاموں میں دین کی برکتیں آئے گی. اللہ تعالیٰ دین بھی دیتا ہے، دین کی برکت بھی دیتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ایک آسان طریقہ ہے کہ 4 مہینے لگا کر کے اس کو اپنی زندگی کا کام بناؤ، پھر اپنی دنیا برکتوں کے ساتھ لو، آخرت کامیابی کے ساتھ لو. عبادت ہے، دنیا برکتوں کے ساتھ ملے گی، آخرت کامیابی کے ساتھ ملے گی. تو اس لیے میرے بھائیو ہماری درخواست ہے اس کے لیے سب دوست ارادے کریں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں. آپ بتاؤ اس کے لیے